شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 172 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، رومی فوج کے سپہ سالار گریگری اور مجاہدین اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے درمیان خون ریز لڑائی شروع ہوئی۔ ناظرین، رومی سپہ سالار بھاگ نکلا، ابو عبیدہ اس کے پیچھے گئے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، ابو عبیدہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہو گئی، لیکن مسلمانوں نے داد و تحسین کا شور بپا کر دیا۔ رومی سالار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ناظرین، گریگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے۔ گریگری نے گھوڑا گھما کر ابو عبیدہ کے سامنے کر دیا۔ ناظرین، یہ اس کی چال تھی، وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ ناظرین، مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ چکنے تھے اور گریگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے۔ گریگری فوراً گھوڑا پیچھے کو موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی۔ ناظرین، گریگری کی گردن موزوں زاویے پر تھی۔ ابو عبیدہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا، جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ناظرین، گریگری گھوڑے سے گر پڑا۔ مسلمانوں نے داد و تحسین کا غلغپاڑا بپا کر دیا۔ دستور کے مطابق ابو عبیدہ کو گھوڑے سے اتر کر گریگری کی تلوار خود اور زرہ اتار لینی چاہیے تھی، لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے۔ کچھ دیر گریگری کو تڑپتا دیکھتے رہے۔ جب اس کا جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی صفوں میں آ گئے۔ ابن الولید ابو عبیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے۔ ناظرین، وہ گھڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ ناظرین، 8000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمرو بن العاص کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ناظرین، خالد نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی سالار حیران ہوئے ہوں گے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی ہے۔ ناظرین، رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔ ناظرین، رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی، کیونکہ خالد کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت 100 گنا تھی۔ ناظرین، مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ انہیں آنے دو، رومی سالار مہان چلا رہا تھا، اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ناظرین، خالد 8000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمرو بن العاص سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ ناظرین، عمرو بن العاص نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دی۔ خالد چاہتے تھے کہ دشمن کو پہلو کے دستوں کے سامنے سے الجھا لیا جائے۔ ناظرین، عمرو بن العاص نے خالد کا مقصد پورا کر دیا۔ خالد نے 8000 سواروں میں سے 2000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو بن العاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستے کے خالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ ناظرین، رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ناظرین، عمرو بن العاص نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرجیل بن حسنہ نے بھی حملہ کیا تھا۔ ناظرین، خالد نے جن 2000 سواروں کو الگ کیا تھا، انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو دشمن نے اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار کیا تھا۔ ناظرین، ان 2000 سواروں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روک رکھیں، یعنی حملہ
شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے۔ ناظرین، پینترا بدل کر پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ خالد کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ناظرین، ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد کے 2000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔ ناظرین، دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پیچھے ہٹے تو خالد نے 6000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ ناظرین، مہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ ناظرین، پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر لڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ بے طرح بکھرنے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن الایہم تھا۔ انہوں نے بھی رسالے کوئی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ ناظرین، رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی ہے۔ ناظرین، 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا، یہاں تک کہ سالار اعلیٰ مہان جو ابھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اپنے محافظوں سمیت اسی سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی خالد کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا۔ خالد کے آگے بڑھنے کا رخ مہان اور اس کے 2000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ناظرین، ادھر ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملے کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ خالد دشمن کے اس رسالے کو، جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی، بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ خالد اب اپنے رسالے یعنی سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا۔ اس پر اپنے بائیں پہلو کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا۔ مہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی۔ اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے۔ وہ اب صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے۔ کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ ناظرین، رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی۔ خالد نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے، سوائے ایک کہ خالد کی بھی یہی کوشش تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگے۔ چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ ناظرین، رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی، لیکن منظم طریقہ سے اس کا کچھ حصہ بھگدڑ میں بہہ گیا تھا۔ ناظرین، زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی۔ خالد نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور تک دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ناظرین،
नाजरीन रूमी लश्कर जब भाग रहा था तो खालिद के हुक्म से इनके दस्ते भागने वालों का ताक़ुब करके एक ख़ास तरफ जाने पर मजबूर कर रहे थे। इस तरफ वादी अर्रिक़ाक़ थी जिसमें एक नदी बहती थी और इस वादी के खदो खाल कुछ इस तरह थे। वादी इर्द गिर्द की ज़मीन से गहराई में चली जाती थी। इसकी एक तरफ की ढलान तो ठीक थी लेकिन इसके बिलमुकाबिल की ढलान ज़्यादातर सीधी थी। वहाँ से ऊपर चढ़ा तो जा सकता था लेकिन बहुत मुश्किल से रूमी फ़ौज के बाकायदा दस्ते इस तरफ चले गए। इनके सामने एक यही रास्ता था। वो आसान ढलान उतर गए और इन्होंने नदी भी पार कर ली। जब वो दूसरी ढलान चढ़ने लगे तो मुश्किल पेश आई। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले गए। अचानक ऊपर से नारे बुलंद हुए और ललकार सुनाई दी। नाज़रीन, नारे लगाने वाले मुसलमान सवार थे और इनके सलार ज़रार बिन अल अज़वर थे। नाज़रीन, इनका जिस्म नाफ के ऊपर से नंगा था। खालिद ने रात को जो मंसूबा बनाया था इसके मुताबिक इन्होंने इसी वक्त ज़रार को 500 सवार देकर वादी अर्रिक़ाक़ के दूसरे किनारे पर भेज दिया और अच्छी तरह समझा दिया था कि इन्हें क्या करना है। नाज़रीन, खालिद ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रूमी फ़ौज की दरअसल कोशिश यही थी कि इनके ताक़ुब में जो मुसलमान आ रहे हैं इनसे बहुत फासला रखा जाए, इसलिए वो बहुत जल्दी में जा रहे थे। खालिद ने ताक़ुब इसी मकसद के लिए जारी रखा था कि रूमी फ़ौज जल्दी में रहे। नाज़रीन, इस मकसद में कामयाबी यूँ हुई कि रूमी ऊपर गए तो ऊपर ज़र्रार के 500 सवार बर्छियाँ ताने खड़े थे। नाज़रीन, रूमी जो ऊपर चले गए वो मुसलमानों के हाथों मारे गए और जो अभी ऊपर जा रहे थे वो पीछे मुड़े लेकिन अमूदी किनारे से वो तेज़ी से नहीं आ सकते थे। नाज़रीन, मुसलमानों ने इन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जो इन्होंने इसी मकसद के लिए इकट्ठे कर रखे थे। ऊपर वाले गिरते और लुढ़कते हुए नीचे जाते थे। नाज़रीन, ऊपर से उन पर वज़नी पत्थर गिरते थे। इनमें घुड़सवार भी थे, घोड़े भी गिरे और प्यादे इनके नीचे आकर मरने लगे। अज़ीज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 173 में देखना मत भूलिएगा।